بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے، ایسا اہتمام کسی اور مہینے کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو عبادت کے لیے خاص فرمایا کرتے۔ یوں تو آپ بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی، لوگوں پر احسان اور زیادہ بڑھ جاتا، قرآن کریم کی تلاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس پوری امت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھنے والے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود رمضان المبارک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے۔ رات میں اپنے رب سے سرگوشیاں کیا کرتے، رب سے گفتگو ہوتی، مناجات ہوتی، اور دن میں دعوت، جہاد، فتویٰ، خیرخواہی اور اصلاح کا کام فرمایا کرتے تھے۔ رات میں کیفیت یہ ہوتی کہ نمازوں میں لمبی لمبی سورتیں پڑھتے، آپ لمبے لمبے رکوع فرمایا کرتے، لمبے لمبے سجدے فرمایا کرتے، اور دن میں دعوت اور جہاد کا کام جاری رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ رمضان المبارک کا روزہ اس وقت تک نہ رکھتے جب تک کہ چاند آپ خود نہ دیکھ لیں، یا پھر کسی سچی گواہی سے چاند کا نظر آنا ثابت نہ ہو جائے۔ اور جب چاند کا ظاہر ہونا ثابت ہو جاتا، آپ خود بھی روزہ رکھتے، پھر رمضان شروع ہو جاتا، خود بھی روزہ رکھتے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھا کرتے۔ آپ علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ سحری کھانے پر ابھارا کرتے، اور صحیح روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری کر لینے میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ رات کا آخری تہائی حصہ، آپ رات کے 3 حصے کریں تو رات کا جو آخری تہائی ہے، آخری جو حصہ ہے، اس میں سحری کا وقت ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت مبارک وقت ہے، یہ نزول الہی کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت اپنے عرش کے ساتھ آسمان پر آتا ہے اور صدا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ یہ نزول الہی کا وقت ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت انسان جو کام بھی کرتا ہے، اچھائی کے کام، بھلائی کے کام، خیر کے کام، برکت کے کام، اللہ رب العزت اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے نا کہ اگر کوئی شخص اس وقت دعا کرے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ کوئی شخص اس وقت استغفار کرے، اللہ رب العزت اس استغفار کرنے والے کی تعریف کرتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس وقت کسی طرح کا کوئی کام کرتا ہے، اچھے کام، کوئی شخص کتاب لکھنے کا کام اس وقت کرتا ہے، یا کوئی شخص مضامین اس وقت تیار کرتا ہے، تو اس کے کام میں اس وقت برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ نزول الہی کا وقت ہے۔ تو اگر کوئی شخص عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، روزے کی نیت سے اس وقت کچھ کھائے گا، یعنی سحری کرے گا، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان سحری کرتا ہے تو اسے روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے، پھر وہ بہت زیادہ بھوک اور پیاس محسوس نہیں کرتا، اسے طاقت ملتی رہتی ہے، اور اس کا عزم، اس کا حوصلہ بہت جلد پست نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں یہ سنت تھی کہ آپ جلدی افطار فرمایا کرتے، آپ جلدی افطار خود بھی فرمایا کرتے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ افطار میں جلدی کیا کرو۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد پھر افطار کے علاوہ کوئی اور کام میں مشغول نہ رہا جائے، پھر فوراً افطار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ افطار میں سب سے پہلے تر کھجوریں لیتے، اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور یا پھر پانی کا گھونٹ
اس کے ذریعے سے آپ افطار فرمایا کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور صبح سے شام تک اس کا معدہ خالی رہتا ہے تو خالی معدے کے لیے سب سے مناسب چیز یہ ہے کہ اسے میٹھی غذا ملے۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔